السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. CSS ایک ایسا ایگزام ہے جس کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ورک اور ڈٹرمنیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. آج ہمارے پاس موجود ہیں وسیم اکرم، جنہوں نے اپنے ہارڈ ورک اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ CSS 2020 کو پاس کیا. آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم وسیم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ میم. وسیم، اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ہمیں دیں. My name is Wasim Akram. I did my master in sociology with gold medal. میرا تعلق جو ہے ایک دور افتادہ علاقے سے ہے، ملاکنڈ ڈسٹرکٹ سے، اور اس کے علاوہ جو ہے کرنٹلی آئی ایم ڈوئنگ جاب ان KP فارسٹ ڈپارٹمنٹ ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر. سو وسیم، آپ نے CSS کے ڈیسیجن کب لی کہ آپ CSS کا ایگزام دیں گے؟ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کا ایک ڈریم ہوتا ہے، یا آرمی میں جانا یا سیول سروس میں آنا. تو اسی طرح جو ہے میرا ایک ڈریم تھا میرے یونیورسٹی کے ٹائم سے، بیک ان 2013-14. تو اس ڈریم کو مٹیریلائز کرنے کے لیے پھر میں نے کوشش کی، اور آج یہاں تک پھر اتنا ٹائم لگا کہ میں پہنچ گیا الحمدللہ. تو اس پورے پروسیس میں آپ کو ہرڈلز بھی آپ نے فیس کیے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کچھ ڈسکریجمنٹ بھی فیس کی ہوگی. تو ہمارے ویورز کے لیے کچھ ایسے ایکسپیرینس جو آپ شیئر کرنا چاہیں جس سے وہ موٹیویٹ ہوں کہ بے شک یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے لیکن ایٹ دی اینڈ ماشاء اللہ یو بین ایبل ٹو اچیو سکسیس. یس، میں یہی بتاؤں گا کہ ہرڈلز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیٹ سپوز اگر آپ جاب میں نہیں ہوتے، آپ اسٹارٹ لیتے ہیں CSS کی تیاری کی، تو آپ کو فائنانشیل ہرڈلز ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ایک اسٹمبلنگ بلاک ہوتا ہے. تو ان بلاکس سے گزر کے جو ہے ایک اسٹیج پہ آ گیا اور میں نے سروس جوائن کیا، جو کرنٹ میرا پوسٹ ہے. اس کے بعد جو ہے سروس میں ظاہر سی بات ہے جب آپ آتے ہیں تو فائنانشلی آپ فل اپ ہوتے ہیں، آپ کے پاس کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن پھر ایک چیز جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ ہے آپ کا ٹائم. تو آپ فریلی جو ہے اپنے مرضی کے مطابق، اپنے ول کے مطابق جو ہے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. تو آپ جو ہے آپ کے لیے آپ کے پاس فائنانس بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس جو ہے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پھر. تو اسی طرح میرے پاس بھی تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ انسیڈنٹ ہوا کہ ٹائم میرے پاس کم تھا ڈیو ٹو آن گوئنگ بلین سونامی پروجیکٹ. یہ جو سونامی پروجیکٹ ہے KP فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو امپلیمنٹ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے میں نے 2 months کے لیے لیو اپلیکیشن دی جو ٹرن ڈاؤن ہو کے میرے پاس واپس آئی. اس کے بعد میں نے کوئی 10-12 دن کے لیے لیو اپلیکیشن دی جو کہ میرے امیجیٹ باس نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا، اور میرے تقریباً 7-8 دن کی چھٹی مجھے ملی ہارڈلی. تو یہ میرے خیال میں جو ہے سب سے ٹف پیس تھا اور ٹف پیریڈ تھا میرے لیے کہ ان کم ٹائم میں جو ہے چیزوں کو مینیج کرنا، وہ میرے لیے کافی مشکل ثابت ہوا. رائٹ. تو وسیم، آپ تو ماشاء اللہ سے آلریڈی ایک اچھے ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہے تھے، تو آپ نے کیوں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ جاب سوئچ کریں گے یا CSS کے تھرو آپ پرہیپس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے؟ اگر آپ کو میں بتاؤں تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ایک پرٹیکولر ڈومین ہے جس کے اندر رہ کے جو ہے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن سیول سروس میں آپ کا ہاریزن، آپ کا جو ہے جاب ڈسکرپشن ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. آپ مختلف ڈپارٹمنٹ میں سرو کرتے ہیں. آپ ملک کے لیے مطلب پروونس سے نکل کے جو ہے آپ نیشنل لیول پہ آتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سب سے موٹیویشن کے لیے سب سے بیسٹ چیز جو تھی وہ یہی تھی کہ آپ نیشنل لیول پہ سرو کر لیں. پاکستان کو ہمارے جیسی ینگ آفیسرز کی ضرورت ہے. تو اگر ہماری انرجی ہے اور ہمارے پاس ڈٹرمنیشن بھی ہے تو یہی چیز جو ہے سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. سو سر، آپ نے ماسٹرز جو ہے ایک یونیک سبجیکٹ میں کیا ہے، سوشیولوجی. تو اس کے پیچھے آپ کا کیا ریزن تھا؟ وائی ڈڈ یو چوز سچ اے یونیک سبجیکٹ؟ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمیشہ میں نے ٹرینڈ کو فالو نہیں کیا ہے. میں نے ہمیشہ اس چیز کو لیا ہے جو سب کے لیے جو ہے ایک یونیک اور اس کے لیے جو ہے ناشنا تھا. تو اسی طرح میں نے اپنی ڈگری جو ہے ایسے سبجیکٹ میں کی جو میرے جاننے والے میں سے کوئی بندہ جو ہے اس نے اس ڈگری میں ماسٹر نہیں کیا تھا. تو میں نے اس پاتھ کو چوز کیا. اس کے بعد اس میں نے ڈسٹنکشن حاصل کی. ڈسٹنکشن کے بعد جو ہے بہت سارے
ہمارے جونیئر جو تھے، ہمارے جو رشتہ دار تھے، وہ اس فیلڈ میں آنا شروع ہو گئے. پھر جو ہے سوسیالوجی میرا سبجیکٹ تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے کے پی فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو کہ ایک رچ ڈپارٹمنٹ ہے، کلونیل سروس ہے، تو اس میں آ گیا. تو وہ اٹ سیلف جو ہے ایک زبردست ایکسپیرینس تھا، کیونکہ آپ ایٹ اے ٹائم جو ہے دو چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، ایک اپنے فیلڈ کو، اپنے کمیونٹی کو، اس چیز کو، اور ایک فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ایک ٹیکنیکل جاب ہے. تو وہ میرے لیے سب سے بہتر رہا. اور باقی جو ہے پھر میں نے اسی طرح کا سی ایس ایس کا سفر شروع کیا کہ میں نے جانا ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں میں پہلا سی ایس ایس آفیسر ہوں. تو میں نے اس ٹرینڈ سے ہٹ کر، مطلب میڈیکل والے سائڈ پہ، انجینئرنگ والے سائڈ پہ میں نہیں گیا، اور اس ٹرینڈ کو میں نے چینج کر دیا کہ سول سروس میں آنا ہے. اس کا اسکوپ وائڈر ہے، اور اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ میں ڈٹرمنیشن ہے، آپ ہارڈ ورک کر سکتے ہیں. رائٹ. سو وسیم، سوسیولوجی جو ہے یہ اٹ سیلف ایک کنسیپچول سبجیکٹ ہے، اور اس میں بہت سے ڈائیورس کانسیپٹس انوالوڈ ہیں جن کو ویریس سبجیکٹس میں، آئی ایم شیور سی ایس ایس میں بھی آپ نے یوز کیا ہوگا، ڈفرینٹ سبجیکٹس میں، ایسے رائٹنگ میں ان کانسیپٹس نے آپ کو ہیلپ کیا ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سوسیولوجی ایز اے سی ایس ایس سبجیکٹ ون آف دوز سبجیکٹس ہے جس میں فیلئر ریٹ بھی ہائی ہے، یا لو اسکورنگ سبجیکٹ پروو ہوتا ہے، اسپیشلی ان ریسنٹ ایئرس، کیونکہ اس کی جو اٹیمپٹ کی پرسنٹیج ہے وہ بھی ہائی ہو گئی ہے، لوگ اس کو ایزی سبجیکٹ سمجھ کر اٹیمپٹ کرتے ہیں. تو آپ کا اس سال جب آپ نے کلیئر کیا سی ایس ایس 2020، اس میں سوسیولوجی کا پیپر کیسا رہا، اور کتنا آپ نے اسکور کیا، آپ نے کیا اسٹریٹجی فالو کی؟ میڈم میں یہی بتاؤں گا، سوسیالوجی جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، لیکن میری کہانی یہاں پہ ایک ٹویسٹ ہے. ٹویسٹ اس طرح ہے کہ میں نے جتنے بھی اٹیمپٹ کمپٹیٹیو ایگزام کے دیے ہیں، تو اس میں نے سوسیالوجی کو آپٹ نہیں کیا ہے. اس کی وجہ لو اسکورنگ ہے، ٹھیک ہے. اور لو اسکورنگ کے ایک ریزن بھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسی طرح کے مٹیریل جو ہے یا کنٹینٹ جو ہے ان کے ہاتھ نہیں آتے جو ان کے لیے ریکوائرڈ ہے، یا چیکر جو ایگزامینر ہوتا ہے ان کا ڈیمانڈ ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ہے عبدالحمید ٹاگا کا ایک بک ہے جو ان کے رٹے لگاتا ہے، اور لوگ اس کو کریم کر کے پیپر میں لکھتے ہیں. تو مارکس تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں نہیں آئیں گے. تو اس کی بجائے میں نے اسی گروپ میں جو ہے پشتو کو چوز کیا، اور پشتو جو ہے وہ میرا اسی طرح کا ہتھیار بنا رہا کہ جتنے بھی ایگزام آج تک میں نے دی ہے اس میں نے 80+ جو ہے اسکور کیا ہے. تو اسی دفعہ جو ہے پیپر بہت ڈیفیکلٹ تھا، لیکن میرا رزلٹ جو ہے پشتو میں کافی اچھا رہا. اور انٹرسٹنگلی میں ابھی جو ہے کے پی سی جتنے بھی بلانگ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو ان کو میں پشتو پڑھاتا ہوں. میرا ابھی جو ہے کرنٹلی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے پیس میں ایڈوکیٹ ہوا ہے، ماشاءاللہ. تو اس چیز پہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں. اور میں پڑھاتا ہوں ان اسٹوڈنٹس کو جو کے پی سی بلانگ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ پشتو میں ریجنل سبجیکٹ میں اسکور اچھا آتا ہے، تو میرے خیال میں وہ کافی اچھے نمبر لے سکتے ہیں اگر سوسیالوجی کی جگہ وہ پشتو رکھ لیں. ٹھیک. سو وسیم، سی ایس ایس کا جو فرسٹ پیپر ہوتا ہے انگلش ایسے، اس میں بہت زیادہ فیلئر پرسنٹیج ہوتا ہے، کیونکہ ایسے کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے اسپیشل اسکلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اور ووکیبولری اسٹرانگ ہونی چاہیے. اکثر اسٹوڈنٹس اپنی آؤٹ لائن ہی ڈیزائن کرنے میں کافی ٹائم لے لیتے ہیں. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا اس دفعہ جب آپ نے انگلش کا پیپر، ایسے کا پیپر اٹیمپٹ کیا؟ میں آپ کو بتاؤں گا میڈم، کچھ چیزیں اس طرح ہے، اس کے لیے آپ کو کنٹینیوس پریکٹس چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ڈرائیونگ جو ہے، میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ ڈرائیونگ جو ہے آپ کسی ویڈیو کو دیکھ کے جو ہے ڈرائیور نہیں بن سکتے، اسی طرح ایسے رائٹنگ جو ہے آپ بغیر پریکٹس کے نہیں سیکھ سکتے. آپ 50 ٹیچر کے پاس جائے، وہ آپ کو طریقہ سمجھائے گا، جب تک آپ اس کو پریکٹس نہیں کریں گے، کسی اچھے سے مینٹور اور ٹیچر سے ایویلویٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ اس چیز کو جو ہے وہ پاس نہیں کر سکتے. میں اگر آپ کو بتاؤں تو میری اسٹوری جو ہے کافی انٹرسٹنگ ہے. میں نے اپنے چونکہ یہ پہلا پرچہ ہوتا ہے آپ کے سی ایس ایس ایگزام کا، تو اس میں نے اس طرح کیا تھا کہ 10 بج گئی، مطلب 1 گھنٹہ جو ہے میرا تقریباً گزر گیا، لیکن میں نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ میں نے کون سا ٹاپک جو ہے اٹیمپٹ کرنا ہے. 2-3 ٹاپک اسی طرح اپیلنگ تھے. تو 10 کے بعد جو ہے 10 بجے کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس ٹاپک پہ میں نے جانا ہے. اس پاکستان ریڈی فار ڈیجیٹل ریولوشن جو ہے یہ میرا ٹاپک تھا. تو اس پہ میں نے گیا، اور ساتھ جو ہے میں نے آؤٹ لائن کے لیے 2-3 پیجز جو ہے خالی چھوڑے.
تو اسی طرح خالی کہ میں بعد میں جو ہے آؤٹ لائن لکھوں گا. لیکن ڈیو ٹو پاسٹی آف ٹائم اسی طرح ہوا کہ 5 منٹ رہ گئے اور 5 منٹ میں جو ہے مجھے کنکلوڈ بھی کرنا تھا ایسے اور اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ لائن بھی لکھنے تھے. تو اٹ واز لٹرلی ناٹ پاسبل. تو میں نے کوشش اسی طرح کیا کہ کنکلوڈ کیا 2-3 منٹ میں جلدی اور جسٹ 2 منٹ رہ گئے. جب میں نے اسٹارٹ لیا, ظاہر سی بات ہے جب آپ ہیسٹ میں اتنا کچھ لکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے. تو جب میں نے اسٹارٹ لیا تو پیپر جو ہے وہ مجھے وہاں پہ جو لڑکا تھا انویجیلیٹر جو تھے وہ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں نے زبردستی چیخ ماری تو وہ بندہ جو ہے چھوڑ کے مجھے 2-3 منٹ ملے. لاسٹ میں میرا پیپر انہوں نے لیا تو آؤٹ لائن میں نے اسٹارٹ میں موٹے آؤٹ لائن لکھ لیے. زیادہ تر تاثر یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ لائن کے بغیر جو ہے اس کی اسپیسیفک مارکس ہوتے ہیں اور آپ کا پیپر جو ہے ایسے میں پاس نہیں ہوتا آؤٹ لائن کے بغیر. تو میرا تو یہی ایکسپیرینس رہا ہے کہ آؤٹ لائن کی کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ باقی ایسے کو صحیح کلیئرٹی کے ساتھ اور اس کے آرگنائزیشن ان چیزوں پہ فوکس کر لے تو میرے خیال میں ایسے آپ کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ تو کافی ٹرکی ایکسپیرینس رہا آپ کا, اس کے باوجود ماشاء اللہ یو اسکورڈ ویل. اور ابھی آپ یہاں پر موجود ہیں ایز اے CSS پاسٹ کینڈیڈیٹ. تو آپ کے خیال میں کیا ایسا آپ کے ایسے میں مٹیریل تھا جس کی وجہ سے آپ نے پاس کر لیا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے اتنے لیٹ اسٹارٹ کیا؟ کیا آپ کے پاس کوئی مینٹورشپ تھی جنہوں نے آپ کو کوئی سیکرٹس بتائے تھے ایسے سولونگ کے یا ایسے اٹیمپٹ کرنے کے؟ جس طرح میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ کچھ اس چیز کے لیے گائیڈنس بہت ضروری ہے. ہارڈ ورک صرف نہیں چاہیے ہوتا ہے بلکہ آپ کے پاس کوئی ایسا مینٹور جو ہے وہ ہونا چاہیے جو آپ کی رائٹ ڈائریکشن پہ آپ کو گائیڈ کر لے. تو اسی طرح 2-3 بندے میرے اس طرح تھے کہ وہ میرے پاس آتے تھے یا میں ان کو جو ہے تنگ کرتا تھا اور ان کو میں بھیجتا تھا ایسے کہ یہ میں نے رائٹ اپ کی ہے, آپ کائنڈلی ایویلویٹ کر لے. تو وہ جب ایویلویٹ کرتے تھے تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اب میرے ایسے میں کوئی غلطی نہیں رہی. تو اسی طرح جو ہے میں نے اس چیز کو جو ہے اوور کم کیا. تو اس جرنی میں جو ہے ایسے رائٹنگ میں کافی میرے کچھ CSP دوست تھے, اس نے میرے ہیلپ آؤٹ کی تھی, اس وجہ سے میں نے پیپر پاس کیا. ٹھیک. تو وسیم, آپ کی ایلوکیشن جو ہے انفارمیشن گروپ میں ہوئی ہے, تو انفارمیشن گروپ کو آپ نے کون سے نمبر کے پریفرنس پہ رکھا تھا, اینڈ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس گروپ سے آپ پاکستان کا نام کس طرح روشن کریں گے؟ ہاؤ ول یو کنٹریبیوٹ پازیٹیولی ٹورڈز دا کنٹری؟ اگر گروپ پریفرنس کی بات کی جائے تو سب سے پہلے میرا جو گروپ پریفرنس تھا وہ فارن سروس ہوا کرتا تھا, جتنے بھی میں نے وہ دیے تھے. لیکن بعد میں جو ہے کچھ فیملی ویشز تھے اور ان کے اگینسٹ میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ زیادہ ٹائم میں نے ان کو دینا تھا. تو میں نے اس کو چینج کر کے جو ہے اس کو 12ویں نمبر پہ لے آیا. تو میرے لیے ایک ابرپٹ ڈیسیجن تھا اور کچھ اس طرح تھا کہ شاکنگ بھی تھا. تو انفارمیشن جو ہے میرا گروپ پریفرنس میں تقریباً مڈل پہ تھا. اس گروپ کے حوالے سے مجھے کوئی اتنا انفارمیشن بھی نہیں تھا کہ میں اس گروپ میں آؤں گا. لیکن قسمت کی بات ہے اور آپ کا جس ادارے میں رزق لکھا ہوتا ہے, آپ جس میں بہتر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, فائنلی تو اسی میں آپ نے آنا ہے. تو انشاءاللہ میری ڈگری اور میرے ایکسپیرینسز جتنے ہیں تو میں ان سب کو یوٹیلائز کر کے جو ہے اس ملک کے لیے, اس ملک کا جتنا قرض ہمارے اوپر ہے اس کو بیک کرنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ اس مٹی کی, اس کے علاوہ ان کی لوگوں کی اور ایون ہمارے علاقے کی, ہمارے فیملی کی, ہر ایک کا ہمارے اوپر جو ہے حق ہے. تو اس حق کو جو ہے ہم نے ادا کرنا ہے ایک نہ ایک دن. تو میرے خیال میں پورا کوشش کروں گا, یہ میرے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ میں اس معیار پہ انشاءاللہ پورا اتروں انشاءاللہ. اور ایز دا فرسٹ CSP فرام یور ڈسٹرکٹ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے اب پاس کرنے کے بعد؟ بڑا اچھا لگ رہا ہے. آپ کی چھوٹے جو ہے یا آپ کی جو دوسرے آنے والا جنریشن جو ہے ان کے لیے آپ ایک مشعل راہ ہوتے ہیں, وہ آپ کی نقش قدم پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں اب وہ ہمت نہیں ہاریں گے اور مجھے ایز اے رول ماڈل مان کے جو ہے انشاءاللہ یہ کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ.
سو وسیم، آپ کی کچھ پریویس انسکسیزفل اٹیمپٹس بھی تھیں جن کے باوجود آپ نے ہمت نہیں ہاری اور ماشاء اللہ سے ناؤ ان یور another attempt you've been able to clear it and now you're allocated. تو ایسے بہت سے ویورز ہوں گے ہمارے جو ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم کے بعد گیو اپ کر دیا ہوگا انہوں نے، ان کے لیے کچھ ایسے موٹیویشنل ورڈز جو آپ ان سے شیئر کرنا چاہیں؟ میڈم میں یہی بتاؤں گا کہ کوئی آلموسٹ 39,000 اپلیکنٹ تھے لاسٹ CSS اٹیمپٹ میں، 19,000 پلس جو ہے انہوں نے وہ اپیئر ہوئے. اس کے علاوہ جو ہے کوئی 376 جو ہے ان کی ریٹن ایگزام جو ہے وہ کوالیفائی ہوئی، اور فائنلی جو ہے 221 جو ہے کینڈیڈیٹ وہ ان کی ایلوکیشن ہوئی. تو یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ اس 1.9% لوگوں میں یا 2% لوگوں میں جو ہے اپنی جگہ بنائیں. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے، ایک تو آپ کی کنسسٹنسی اور آپ کا ہارڈ ورک جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ دوسروں سے زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں، اگر آپ دوسروں سے زیادہ کنسسٹنٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے ایک دن آئے گا کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں نہ صحیح، دوسرے میں نہ صحیح، تیسرے میں آپ کا جو ہے وہ چانس بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کا وہ کمپنسیٹ کرتا ہے، ہارڈ ورک جو ہے وہ کمپنسیٹ کرتا ہے. تو کنسسٹنٹ رہنا ہے، ہارڈ ورک کرنا ہے، دوسروں سے ڈفرینٹ ہونا ہے. Thank you so much, Wasim Akram, for your valuable words, and we wish you best of luck for your future. Most welcome. Thank you so much, ma'am. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وسیم اکرم کی اسٹوری سے I'm sure آپ لوگوں نے بہت زیادہ موٹیویشن حاصل کی ہوگی. پلیز لیٹ us know in the comments below how you liked it. Thank you.